दोस्तों, ताज महल के मंदिर होने का दावा सबसे पहले एक हिंदू खुद साख्ता तारीखदान पी.एन. ओक ने 1989 में अपनी किताब ताज महल दी ट्रू स्टोरी में किया। ताज महल को मंदिर करार देकर एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ करने वाले पी.एन. ओक दरअसल खुद एक कंट्रोवर्शियल हिस्टोरियन थे। हत्ता के भारत के मुस्तनद हिस्टोरियन भी उन्हें एक मुस्तनद तारीखदान मानने से इनकारी हैं। इस किताब में पी.एन. ओक ने दावा किया था कि ताज महल के मकाम पर वेदक मंदिर था, जिसकी तामीर सन 1155 में या भारत में मुगलों की आमद से कबल हुई थी। मुसन्निफ का दावा है कि इस मंदिर को राजा परमदारी देव ने तामीर कराया था और मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से जबरन हासिल किया था। दोस्तों, पी.एन. ओक ने अपने दावे के सबूत में कई एक किताबों के हवाले भी दिए हैं, लेकिन मौरखीन का कहना है कि उनका कोई भी दावा ठोस तारीखी हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरता। भारत के मारूफ मौरखीन ताजमहल से मुतल्लिक पी.एन. ओक के दावे पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं, और वो उन्हें हिस्टोरियन मानने की बजाय मिथस्टोरियन यानी मफरूज़ा पसंद करार देते हैं। अब आते हैं इन सबूतों की तरफ जिनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ताज महल को शाहजहां ने ही अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर तामीर कराया था। दोस्तों, अहदे हाजिर की एक मारूफ तारीखदान राना सफ़वी कहती हैं कि जो लोग ताज महल को शिव मंदिर होने का दावा करते हैं उन्हें तारीख़ का इल्म नहीं। वो तारीख़ नहीं पढ़ते, बल्कि जो कुछ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है उसी को तारीख़ समझ लेते हैं। 1631 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ और मुमताज़ महल की मौत की वजह शाहजहां के 14वें बेटे की पैदाइश यानी शाहजहां के प्यार की निशानी को जन्म देना था। तो शाहजहां ने उन्हें अकबराबाद यानी आज के आगरा में दफन करने का फैसला किया और वहाँ एक आलीशान मकबरा तामीर करने का फैसला कर लिया। राना सफ़वी के मुताबिक मुमताज़ महल की तदफीन के लिए आगरा में दरियाए जमुना के साहिल पर एक मुनासिब जगह मिली, जिसके मालिक अकबर बादशाह के जनरल राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह थे। वहाँ उनकी एक शानदार हवेली हुआ करती थी। राना सफ़वी W.E. बेगली और ज़ियाउद्दीन देसाई की किताब ताज महल दी एल्यूमिनाइड डोम का हवाला देते हुए कहती हैं कि राजा जय सिंह इस मुबारक मकसद के लिए अपनी हवेली और जगह शाहजहां को मुफ्त में देने को तैयार थे, लेकिन शाहजहां इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने इसके अवज़ उन्हें एक दूसरी हवेली दे दी थी। दोस्तों, राना सफ़वी मज़ीद कहती हैं कि मुमताज़ महल के मकबरे की तफसील 2 किताबों में मौजूद है और उस वक्त जो शाही फरमान जारी हुआ था उसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी मौजूद है। इस शाही फरमान के अगेंस्ट जय सिंह की हवेली के अवज़ उन्हें 4 हवेलियां दी गई थीं। इसी तरह 2015 में आगरा की एक अदालत में 6 वकला की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ताज महल के मकाम पर कभी मंदिर था। अगस्त 2017 में महकमा आसार कदीमा ने आगरा की अदालत में एक हल्फनामा जमा कराया था, जिसमें कहा गया था कि ताज महल के मकाम पर कभी मंदिर नहीं था और ये एक मकबरा है। तो दोस्तों, ये पहला सबूत है जिसे आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये हल्फनामा 1920 में हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करके ताज महल को एक महफूज इमारत करार दिए जाने की बुनियाद पर
داخل کیا گیا تھا۔ دوستو، محکمہ آثار قدیمہ نے اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ تاریخی طور پر اور یہاں تک کہ دستیاب ریکارڈ کے مطابق آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے تاج محل کے نام سے ایک قدیم یادگار ان دستاویز میں بھی موجود ہے۔ بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے اکتوبر 2017 میں تاج محل کے شیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے ایک سال بعد پھر یہی دعویٰ دہرایا اور کہا کہ تاج اور تیج مندر میں کوئی خاص فرق نہیں، یہ ہمارا مندر ہے اور اسے جلد ہی مندر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مگر یہاں پر دوستو، دہلی یونیورسٹی میں استاد اور سماجی کارکن پروفیسر آنند تاج محل کے شیو مندر ہونے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تاریخ پڑھتے نہیں اور کچھ لوگ تاریخ کو ماننے سے انکاری ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں تاج محل کے نیچے موجود 22 خفیہ دروازوں کی۔ ان دروازوں کے بارے میں رانا صفوی کہتی ہیں کہ وہ بادشاہ اور ان کے اہل خانہ کے استعمال کے لیے تعمیر کرائے گئے تھے۔ ان کے مطابق آج جہاں سے سیاح تاج محل تک پہنچتے ہیں، بادشاہ وہاں سے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ دریائے جمنا کی طرف سے زیر زمین راستے سے وہاں پہنچتے تھے اور وہیں اصل قبر کی جگہ پر وقت گزارتے تھے۔ مگر اس دعوے کے برعکس بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے ایک رہنما راجنیش سنگھ نے مئی 2022 میں الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ تاج محل کے زیر زمین 22 کمروں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور ہندو علامتوں کی کنندہ کاری ہے، اس لیے ان کمروں کو کھول کر تاریخی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ تو عدالت نے اس درخواست کے نہ صرف خلاف فیصلہ سنایا بلکہ یہ بھی کہا کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ ان دروازوں کو کھولنے اور ان کے پیچھے موجود چیزوں کو عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ کوئی پبلک انٹرسٹ کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ان دروازوں کو نہ کھولنے سے کوئی عوامی حق سلب ہوتا ہے۔ ان دروازوں کے متعلق جاننے کا حق پہنچتا ہے ریسرچرز کو اور تاریخ دانوں کو، اور ان کے لیے ایک لاہے عمل طے ہے۔ وہ لوگ بھی اس لاہے عمل پر چلتے ہوئے ہی ان دروازوں کو کھولنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے ان دروازوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ان دروازوں کے پیچھے آخر کیا ہے۔ دوستو، اس سوال کا جواب آخر کار آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے عوام کے سامنے رکھ ہی دیا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے بتایا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے کوئی مخصوص کمرے نہیں بلکہ ایک کوریڈور نما برآمدہ ہے، اور ان دروازوں کو بند رکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں جو سیاحوں کو دکھایا جا سکے۔ مگر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی اس وضاحت کے باوجود جب یہ بحث ختم نہ ہوئی تو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر ان دروازوں کی تصویریں ہی شیئر کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سروے نے تاج محل کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ بھی یہ کہتے ہوئے جھٹلا دیا کہ یہ زمین راجہ جے سنگھ سے ضرور حاصل کی گئی تھی، مگر اس کے بدلے انہیں کئی اور محل دیے گئے تھے۔ ان 22 دروازوں کے متعلق آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے مزید دعویٰ یہ بھی کیا کہ ان دروازوں کے پیچھے کوریڈور کو ان کا عملہ ہر ہفتے
یا 15 دن بعد صاف کرتا رہتا ہے، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے ان کوریڈورز کو رینوویٹ کرنے کے بعد اور رینوویشن سے پہلے کی تصاویر ہی اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی، جس میں واضح طور پر ان دروازوں کی جگہوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں شاہ جہان کی شادیوں کی۔ تو اس حوالے سے محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شاہ جہان کی یہ شادیاں پولیٹیکل الائنس یا دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے رچائی گئی تھی۔ شاید اس لیے شاہ جہان نے ممتاز محل کے بطن سے تو 14 بچے پیدا کیے، مگر ان 2 شادیوں کے حوالے سے یہ مستند دلیل سامنے آتی ہے کہ شاہ جہان کے ان 2 شادیوں سے صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوا، اور شاہ جہان کی ان 2 شادیوں کی پولیٹیکل الائنس کے حوالے سے مستند دلائل ہم کسی دوسری ڈاکومنٹری میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اب باری آتی ہے عام سنے اور جانے جانے والے مفروضے کی۔ شاہ جہان نے تاج محل کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، تو کیا یہ سب کچھ واقعی میں ہوا تھا؟ تو اس حوالے سے تمام تر تحقیق کے بعد کسی بھی تاریخ دان یا محقق کی طرف سے اس دعوے کے حق میں کچھ بھی سامنے نہیں آ سکا، بلکہ حقائق اس کے برعکس ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تاج محل کی تعمیر میں کم از کم 20 ورنہ 22,000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا، تو کیا ان تمام 22,000 مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے؟ اور کیا ان مزدوروں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے انہیں قطار در قطار کھڑا کر کے یہ عمل کیا گیا؟ تو پھر رد عمل کیوں نہ آیا، یا مزدور بھاگنے پر آمادہ کیوں نہ ہوئے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر صرف سرکردہ معماروں کے ہاتھ ہی کاٹے گئے تو تاریخ دان اور محققین خاموش کیوں ہے؟ جبکہ آج تو نہ مغلیہ سلطنت کا خوف باقی ہے اور نہ ہی سزا و جزا کا ڈر۔ تو پھر سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے جب ایک مونومنٹ تاج گنج تعمیر کیا تو مزدور اور معمار کہاں سے لائے گئے، جن کے بارے میں زیادہ تر تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج گنج، ریڈ فورٹ اور ایک پورے کے پورے شہر جسے شاہ جہان نے آباد کیا تھا اور اسے شاہ جہان آباد کا نام دیا، جسے آج دلی کہا جاتا ہے، کی تعمیر میں انہی مزدوروں کی اکثریت نے ہی شرکت کی تھی۔ اور اگر شاہ جہان نے ان معماروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تو شاہ جہان کے لیے تاج گنج، شاہ جہان آباد اور ریڈ فورٹ کی تعمیر کے لیے کوئی معمار کیسے رضامند ہو سکتا ہے؟ ان تمام دلائل کی روشنی میں تو یہی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ مفروضہ کمزور اور بے بنیاد ہی ہے۔